الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وقال عز وجل انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا وقال عز وجل فی وسط السورہ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا وقال عز وجل فی آخر السورہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، قرآن مجید کے بالکل وسط میں ایک سورت وارد ہوئی ہے جس کا نام ہے سورت الکہف۔ اس کا نام ایک واقعے سے لیا گیا ہے جو اس سورت میں بیان ہوا ہے، اور وہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ۔ کہف غار کو کہتے ہیں۔ یہ واقعہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل کسی علاقے کا کوئی بادشاہ تھا جو لوگوں کو شرک پر مجبور کرتا تھا، لیکن کچھ نوجوانوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کو تیار نہیں ہیں۔ ان پر جب تشدد کیا گیا تو انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور بستی سے نکل کر باہر ایک غار کے اندر جا کر انہیں پناہ لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے 300 سال سے زائد ان کو اس غار میں زندہ رکھا۔ وہ سوئے رہے لیکن ان کا جسم جو ہے وہ زندہ رہا۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں دلاتا رہا اور ان کے سارے نظام کو، جو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، پورے طور پر چلاتا رہا۔ پھر جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں ایک دوسرے کو جگایا اور پوچھا کہ بھائی کیا خیال ہے، کتنی دیر ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ انہوں نے کہا بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو یہ بحث و تمیز ہو رہی تھی کہ انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو بھیجا پیسے دے کر کہ جاؤ ذرا بازار سے کوئی صاف ستھرا کھانا لے کے آؤ تاکہ ہم کھائیں، بھوک لگ رہی ہے، لیکن احتیاط سے جانا، کسی کو پتہ نہ چلے تمہارے بارے میں کہ تم کون ہو، ایک عام گاہک بن کر جاؤ اور چپکے سے سامان لے کے آ جاؤ۔ جب وہ کھانا لینے کے بعد اس نے وہ پیسے پیش کیے تو دکاندار نے اس کی منہ کی طرف دیکھا، وہ تو 300 سال پرانا سکہ تھا، تو اس نے وہاں سے دوڑ لگا دی واپس غار کی طرف۔ لوگ ان کے پیچھے پیچھے آئے تو اب اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انہیں غائب کر دیا اور کسی کو وہ وہاں پر ملے نہیں۔ پھر لوگوں نے بہرحال یہ اندازہ ہو گیا کہ یہی وہ غار ہے کہ جہاں پر یہ
نوجوان چھپے تھے اس لیے کہ ان کے ہاں یہ روایتاً موجود تھا کہ کچھ نوجوانوں نے بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے وہاں سے راہ فرار اختیار کی تھی، لیکن بس کے بعد پتہ نہیں تھا وہ کیا ہے۔ تو یہ واقعہ بھی کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ بغیر کسی خوراک کے 2 دن زندہ رکھے، مہینہ زندہ رکھے، سال زندہ رکھے، 100 سال زندہ رکھے، یہاں تک کہ 300 سال سے بھی زائد زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے اختیار سے اس کو ظاہر کرے تو کیا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ہی ہے۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کچھ کام وہ ہیں کہ جو ایک خاص پروسیس کے تحت، جسے تخلیق کہا جاتا ہے، اس کے تحت ہوتے ہیں۔ اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ عالم خلق میں، عالم تخلیق میں واقع ہونے والے اللہ کے کام ایک خاص وقت میں ہوتے ہیں اور ایک خاص پروسیس میں سے ہو کر ہوتے ہیں، جو پروسیس ایکسپلور کیا جا سکتا ہے، تحقیق کی جا سکتی ہے، اس کو ڈسکور کیا جا سکتا ہے۔ ڈسکوری پر غور کریں۔ ڈسکور کیا ہے؟ کہ چھپا ہوا ہے، اندر کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ اوپر سے اس کا ڈھکن اٹھائیں گے تو اندر سے ساری بات سمجھ میں آ جائے گا، اچھا یہ یوں ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یوں ہوا تھا، یا یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ڈسکوری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص قدرت ظاہر ہو، یعنی ان مادی اسباب سے ہٹ کر، تو اس کو امر کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عالم امر۔ اس کی شان کیا ہوتی ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ کے امر کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز سے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ جھٹ ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے، یا جو بھی چینج اللہ تعالیٰ اس میں لانا چاہتا ہے وہ چینج فوراً واقع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کام کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، وہ تھا تو عصا، لاٹھی تھی ایک، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اسے پھینکتے تھے تو ایک بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا، اور جب اس سانپ کو ہاتھ میں پکڑتے تو لاٹھی بن جاتا تھا۔ وہ اپنے دست مبارک، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں سے بغل میں لے کے جاتے تھے اور یوں اس کو نکالتے تھے، وہ بالکل سفید ہو جاتا تھا۔ تو ان کو معجزات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص قدرتیں جو عالم امر سے ظاہر ہوں، یہ نبیوں کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوں، تو یہ معجزات کہلاتی ہیں۔ جب ایسی ہی کی قدرت اللہ تعالیٰ کے کسی پیغمبر کے پیروکار کے ہاتھ پر ظاہر ہو، جیسے اولیاء کرام ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ماننے والوں کے ہاتھوں ایسی چیزوں کا ظہور ہوا ہے، تو پھر انہیں کرامات کہتے ہیں۔ واحد کرامت اور جمع اس کی کرامات ہے۔ صوفیہ کی کرامات آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد استدراج ہے۔ استدراج کیا ہے؟ کہ جب کسی ایسی ایب نارمل چیز کا ظہور ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہی کی اجازت سے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ شر کا بھی مالک ہے اور خالق ہے، اور خیر کا بھی خالق و مالک ہے۔ ہم سورۃ الفلق کے اندر پڑھتے ہیں نا کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ اللہ میں صبح کی کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ تو کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، نہ خیر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر مل سکتا ہے، اور نہ شر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر واقع ہو سکتا ہے۔ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن جب وہ ظہور اللہ تعالیٰ الاؤ کرے کہ وہ کسی کافر اور مشرک اور ملحد کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، تو اس کو استدراج کہتے ہیں ہمارے دین کی اصطلاح میں۔ سورۃ الکہف، جس کا میں نے تعارف کروایا ہے، جو قرآن مجید کے وسط میں آئی ہے، 15ویں اور 16ویں پارے میں یہ واقع ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو بڑی خاص اہمیت دی ہے۔ ایک تو آپ نے تلقین فرمائی ہے کہ ہر جمعے کے روز سورت کہف کی تلاوت کیا کرو۔
آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز سورۃ الکہف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اگلے جمعہ تک ایک نور عطا فرمائے گا، ایک روشنی عطا فرمائے گا، ایک باطنی بصیرت عطا فرمائے گا کہ وہ چیزوں کو سرسری نہیں دیکھے گا، ذرا ان ڈیپتھ دیکھے گا، اسے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما نظر آئے گی۔ اور اس سورت کی جو پہلی آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کی ہے۔ یعنی صفات مادے کی بھی ہیں، لیکن کسی مادے میں، کسی عنصر میں، کسی ایلیمنٹ میں کوئی صفت اس کی اپنی نہیں ہے، نہ کوئی مادہ، نہ کوئی ایلیمنٹ آپ سے آپ بنائے، اور نہ اس کی اپنی کوئی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ساری صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ساری صلاحیتیں جو ہیں وہ محدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات جو ہیں وہ لامحدود ہوتی ہیں، اس کی ذات کی طرح اس کی اپنی ہوتی ہیں، لامحدود ہوتی ہیں، اور اس کی ذات کی طرح قدیم ہوتی ہیں۔ قدیم یہ بھی ایک دین کی اصطلاح ہے۔ قدیم کے معنی پرانا نہیں، دین کی اصطلاح میں قدیم ہے ایٹرنل، سنس ایور اینڈ فار ایور، وہ ہے قدیم۔ اس کے مقابلے میں ہے حادث، جب ہے سو ہے، یعنی آج کوئی چیز ہے تو یہ ثبوت نہیں ہے کہ کل بھی تھی، اور آج کوئی چیز ہے تو یہ لازم نہیں ہے کہ وہ کل بھی ہوگی۔ تو انہیں کیسے ہیں؟ حادث، اسی سے حادثہ بنا ہے کہ جو واقع ہونے سے پہلے کسی انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ ایک شخص یہاں سے چلا تو گھنٹہ گھر جانے کے لیے، لیکن راستے میں اس کو حادثہ پیش آ گیا، تو یہ حادثہ انسانی نقطہ نگاہ سے حادثہ ہے کہ وہ کسی پلاننگ میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں تو وہ تھا۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر انسان کا ایمان ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت، نہیں آتا پیش کوئی واقعہ مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اور سورہ حدید میں فرمایا گیا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ نہیں آتی کوئی مصیبت زمین پر یا تمہاری جان پر مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں ان بلیک اینڈ وائٹ موجود ہوتی ہے، لکھی ہوئی، من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں۔ اور فرمایا کہ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں، تمہیں کیوں بتا رہے ہیں؟ ذالک علی اللہ یسیر، ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، فوت ہو جائے، اس پر تم مایوس نہ ہو جایا کرو۔ کہاں گئی؟ اللہ کے پاس ہی گئی ہے، جہاں سے آئی تھی وہیں چلی گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اسی کے پاس سے آئے ہیں اور اسی کے پاس لوٹ کے جانے والے ہیں۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ تمہیں عطا کرے اس پر اترایا نہ کرو، گھمنڈ نہ کیا کرو، غرور نہ کیا کرو کہ میں بڑی شے ہوں، یہ میرا کمال ہے، نہیں، اللہ نے دیا ہے۔ تو انسان کی جو سٹیبلٹی ہے، مینٹل سٹیبلٹی، ایموشنل سٹیبلٹی، اس میں یہ بات بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کہ انسان کو صرف یہ یقین آ جائے، جتنا آ جائے گا اتنا ہی اس کے اندر سٹیبلٹی آئے گی کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کائنات کا چلانے والا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ایک پتا، ایک تنکا بھی جنبش نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ میری سوچ پر بھی اسی کا کنٹرول ہے۔ میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ مجھے سوچنے کی اجازت نہ دے۔ جتنا انسان کو اس بات پر یقین ہوگا اتنا ہی حوادث کا کانسیپٹ بدل جائے گا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے، کہ جن کو آج ہم حادثے سمجھتے ہیں کہ حادثتاً ایسا ہو گیا، حادثتاً ایسا ہو گیا، حادثتاً ایسا ہوگا، پھر انسان کہے گا پھر اللہ نے چاہا تو یوں ہو گیا، پھر اللہ نے چاہا تو یوں ہو گیا، اللہ نے کیا تو ایسا ہو گیا، تو انسان کی سوچ جو ہے بدل جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ انسانوں کی سوچ بدلے، ہمارے فکر کے اندر، ہماری سوچ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایمان رچ بس جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے خیال کے بغیر سوچے بھی نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے خیال کے بغیر کچھ مانے بھی نہیں، اللہ کے ساتھ ہم ہر چیز کو مانیں گے تو ہمارا بالکل ویو پوائنٹ جو ہے بدل جائے گا۔ یہ
اردو میں زاویہ نگاہ ترجمہ کیا جاتا ہے، انگریزی میں اینگل آف ویژن، کہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، اس کو آپ اس طرف سے دیکھیں یہ ٹیبل اور نظر آئے گی، اس طرف سے دیکھیں تو پیچھے سے ویو سارا کا سارا ٹیبل کا بھی اور بیک کا بھی اور نظر آئے گا، سامنے کھڑے ہو کے دیکھیں تو اور نظر آئے گا، اس طرف سے جیسے میں بیٹھا ہوں تو ویو اور نظر آئے گا۔ تو ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، ایک ہی چیز ہوتی ہے، اس کے ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنے سے اس کا ویو بدل جاتا ہے۔ تو اس کائنات کا ویو کیا ہے؟ تعریف سب اللہ کی ہے، الحمدللہ انزل علی عبدہ الکتاب، اس اللہ کی جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی پیچیدگی نہیں رکھی۔ لیکن یہ کائنات اللہ نے بنائی کیوں ہے؟ انسان کا اس میں رول کیا ہے؟ یہ پھر اس سورت کی آیت نمبر 7 کے اندر آپ کو ملے گا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، اس زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کے رہنے والوں کے لیے اس کو بڑا پرکشش بنایا ہے۔ انسان ریجھ جاتا ہے اس کائنات کی ہر شے پر، اس کے پودے، اس کی سرفیس، اس کا آسمان، اس کے تارے، پھر زندگی کی لذتیں ایک سے ایک بڑھ کر، کھانے کو ایک سے ایک بڑھ کر لذیذ کھانا، پھر انسان کے جذبات میں محبتیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ایک اولاد کی محبت ہی لے لیں، معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس جیسی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں اپنی اولاد کی جو محبت رکھی ہے، وہ شاید ساری کائنات جو ہے وہ ایک پلڑے میں ڈال لیں، اور جو اولاد کی محبت ہے وہ ایک پلڑے میں معلوم ہوگی کہ اس جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان جو کشش رکھی ہے، وہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس کائنات کا وہ ایک سول ڈائنامک جو چیز ہے وہ شاید اللہ تعالیٰ نے وہی رکھی ہے۔ تو اسی طرح اس دنیا میں حکومت جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے، پھر اقتدار، پاور، لسٹ آف پاور، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے لسٹ انسان کے اندر رکھی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ دی کیوں گئی ہیں؟ میرا اور آپ کا امتحان لینے کے لیے۔ بڑی پرکشش، زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کے رہنے والوں کے لیے اسے بہت پرکشش بنایا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں، اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، ان میں سے کون بیسٹ ہے ان ٹرمز آف پرفارمنس۔ زیادہ صحیح ترجمہ کیا جائے کہ اَيُّهُمْ أَحْسَنُ، who is the best of them، عملا ان ٹرمز آف ڈیڈز، ان ٹرمز آف پرفارمنس۔ تو یہ اس کا سارا مقصد ہے۔ جب بھی کسی طالب علم کو کمرہ امتحان میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے سامنے کوسچن پیپر تو رکھا جاتا ہے، لیکن اس وقت اس کو جواب نہیں بتائے جاتے۔ استاد سارا سال پڑھاتا ہے، بار بار اس شاگرد پوچھے تو اس کو بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، لیکن امتحان میں اس کو اگر وہ بتاتا ہے تو وہ چیٹنگ ہوتی ہے۔ تو انسان کا امتحان ہے اس زندگی میں، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پرکشش بنائی ہیں وہ اس کے وسط میں ذکر کر دیا کہ المال والبنون، مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ اور پھر اس سورت کے آخر میں جا کر فرمایا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی کیا ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ کہ جن کی تمام دوڑ دھوپ، سعی و جہد، بھاگ دوڑ، وہ دنیاوی زندگی میں الجھ کر رہ گئی، گم ہو کر رہ گئی۔ شاید اس سے زیادہ صحیح تصویر کھینچی نہیں جا سکتی۔ ظاہر بات ہے کہ میرا خالق، میرا مالک میری ہر رگ سے واقف وہ ہے، جس طرح مجھے وہ دیکھ رہا ہے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ میری تصویر کشی کر رہا ہے۔ کہ کیا ہم بتائیں آپ کو کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے گھاٹے میں رہنے والے لوگ کون سے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا۔ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو یہ شاید ہماری ہی تصویر ہے کہ وہ جن کی تمام دوڑ دھوپ، سعی و جہد دنیا کی زندگی میں الجھ کر رہ گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور
آن ٹاپ آف دیٹ وہ یہ گمان کرتے رہے کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں, وی آر گیونگ دا بیسٹ پرفارمنس. اب اس صورت کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کر رہے ہیں کہ ہر جمعے کو یہ صورت پڑھو, کیوں؟ تاکہ انسان کو یاد رہے ہو از ہی, وائی از ہی ہیئر, وہ کون ہے, دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے, کیا کرنا ہے اس نے یہاں پر, صرف محلاتی بنانے, صرف الیکشن لڑ کر اقتداری حاصل کرنا ہے, صرف پلازوں پہ پلازے بنانے, مربوں کے مربع زمین جو ہے ان کا بن کر جگیرداری کرنی ہے, اس میں زمینداری کرنی ہے, یا اس کو کوئی مشن دے کر جہاں پر بھیجا گیا ہے؟ اس کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے, سورۃ زاریات میں ہے, میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ, بہر صرف گندگی ہے یاد رکھ, ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ, چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ. یہ موٹے موٹے سبق اگر انسان کو یاد رہتے ہیں تو انسان اسی گوشت پوش کے ساتھ ایک ڈفرنٹ مین بن جاتا ہے. اور اگر یہ سبق انسان کو بھول جاتے ہیں, اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں کون ہوں, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, غلام ہوں, تو وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگتا ہے, وہ اپنے آپ کو لارڈ اور آقا سمجھنے لگتا ہے. وہ اسے دنیا میں انسانوں کی خدمت کا مشن دیا گیا ہے, اللہ کی بندگی کرو اور اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کے مطابق اللہ کے بندوں کی خدمت کرو. وہی یہ بھی بندگی کا جز ہے. لیکن اگر اس کو یہ بھول جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرے, وہ لوگوں کا خون چوسنا, لوگوں کی ناحق خون بہانے کو اپنا مشن بنا لیتا ہے. تو ہر جمعے کو سورۃ کہف کا پڑھنا, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ ہم سورہ کہف کا ایک سرسری مطالعہ کریں گے. آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس صورت کے بارے میں وہ آپ کو سناؤں. مثلا مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف حافظ عن الدجال, کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا, اپنے اندر محفوظ کرے گا, حافظ عن الدجال, وہ دجال سے حفاظت میں آ گیا. اور ایک اور روایت میں ہے من قرأ 10 الاواخر من سورۃ الکہف عصم عن فتنۃ الدجال, کہ جس نے سورۃ کہف کی آخری 10 آیات پڑھی, حفاظت اور عصمت یہ تقریباً ایک ہی مفہوم کے الفاظ ہیں قریب قریب کے. پہلی روایت میں حافظہ کہا تھا, حافظ عن الدجال, یہاں کیا آ رہا ہے عاصمہ عن فتنۃ الدجال, وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہو گیا. دجال مبالغے کا صیغہ ہے دجل سے. دجل کہتے ہیں فریب کو, دھوکے کو, 2 نمبری کو. دجال یعنی اس وزن پر جو عربی کے الفاظ آتے ہیں وہ عام طور پر پروفیشنز کے لیے آتے ہیں. مثلا حملہ یحملو, بوجھ اٹھا کر چلنا. حمال قلی کو کہتے ہیں. بقل گروسری سبزی, بقالہ, آپ عرب ممالک میں جائیں گے تو بقالہ آپ کو ملے گا گروسری شاپ, بقالہ. بقال کہتے ہیں گروسر کو, جو وہ گروسری بیچنے والا جو ہے وہ بقال کہلاتا ہے. سواق ڈرائیور کو کہتے ہیں, ساقہ یسوق سوقن کے معنی ہانکنا, ڈرائیو کرنا, تو سواق ڈرائیور ہے. تو دجال ہمیشہ دھوکہ دینے والا. احادیث کے مجموعے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں دجال ایک کردار کا نام ہے, ایک شخص ہے
کہ جو قیامت سے پہلے، کچھ عرصہ پہلے، فوراً امیڈیٹلی پہلے نہیں، قیامت سے پہلے اس کا ظہور ہوگا، اس کی جو تفاصیل آئی ہیں احادیث میں وہ بڑی دلچسپ بھی ہیں، بڑی حیران کن ہے کہ اس کی مثال بارش کسی ہوگی جس کے پیچھے تیز ہوا ہوگی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، فلا ادا کریتن الا حبتھا فی 40 لیلہ، دنیا کی کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی جس کو وہ 40 دن کے اندر اندر وزٹ نہ کر لے۔ ینادی بصوتہ، وہ اپنی آواز سے پکارے گا، یسمع مہ ما بین الخافقین، اور دونوں پولز کے درمیان سب لوگ اس کی آواز کو سنیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ پھر یبرئ الاکمہ والابرص ویحیی الموتى، یہ تینوں الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آئے ہیں۔ نابینا کو بینا اور کوڑی کو تندرست کرے گا، ویحیی الموتى، اور مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ تینوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ جب وہ پہلی بار تشریف لائے تھے تو ان کے جو معجزات ہیں ان میں نابینا کو بینا کرنا، نابینا کی بینائی واپس لانا، کوڑی کو تندرست کرنا اور مردے کو زندہ کرنا ہے۔ تو یہ دجال جو ہے اصل میں المسیح الدجال ہے، کہ تو شاید سب حضرات کے علم میں ہوگا کہ ہمارے عقائد میں ایک بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، دوسری بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ زمان آسمان پر اٹھائے گئے، اور تیسری بات ہمارے عقیدے کا جز ہے کہ وہ قیامت سے پہلے دنیا پہ دوبارہ تشریف لائیں گے، اور پھر اس کی تفاصیل ہیں، پھر انشاءاللہ کسی وقت اس کا ذکر ہوگا۔ اب چونکہ ہمارے پاس محدود وقت ہے آدھے گھنٹے کا، اس میں میں چاہتا ہوں کہ یہ کچھ حدیث میں آپ کو اور سنا دوں۔ سخرت لہ الانہار والارض اسمارها، اس کے کنٹرول میں دے دیے جائیں گے دریا، سمندر، زمین اور اس کے پھل۔ یامر السماء فتمطر، وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، والارض فتنبت، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ فصل اگائے گی۔ وَيَمُرُّ بِالْخِرْبَةِ، اور ایک ویران جگہ کے پاس سے گزرے گا، فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكَ فَتَتْبَعُهُ كُنُوزَهَا، کہ اپنے خزانے نکال باہر کر، اور زمین جھٹ اس کا حکم مانتے ہوئے، اس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے خزانے نکال باہر کرے گی۔ اب آپ اس وقت دنیا کو دیکھیں، محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی کہ یہ جو دونوں حدیث میں نے آپ کو سنائی ہیں شروع میں، کہ حافظ عن الدجال اور عاصمہ عن فتنۃ الدجال، ان کا کہنا یہ تھا، ان کا فرمانا یہ تھا، ان کی رائے یہ تھی کہ یہ دو ہیں چیزیں، ایک ہے المسیح الدجال، یہ تو ایک شخص ہے، اس کی بھی تفاصیل ہیں احادیث کے اندر کہ وہ ایران میں ایک علاقہ اصفہان ہے، وہاں سے وہ نمودار ہوگا، وہاں سے وہ اپیئر ہوگا، اور وہ ایک یہودی ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور وہ قیادت کرے گا جو بھی سیکولر ورلڈ ہے اس کی، اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں اس کے بارے میں بیان ہوئی ہیں وہ اس آج کی جو مادی تہذیب ہے دنیا پر رائج، اس پر یہ سب چیزیں جو ہیں ہم اپنی آنکھوں سے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی مشینری ایجاد کی گئی ہے کہ ایک بجر زمین پر صرف کاج سے اوپر سے وہ انسٹرومنٹ لے کے پھرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر تیل ہے، یہاں پر سونا ہے، یہاں پر فلاں چیز ہے۔ اسی طرح سرجری جو ہے وہ بڑی ایڈوانس ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بالکل وہ چیزیں جن کا کوئی تصور نہیں تھا وہ ممکن ہے۔ پھر یہ 5G ٹیکنالوجی جو ہے، اس کے بعد پتہ نہیں 6G بھی آنی ہے اور 7G بھی آنی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بارشیں جو ہیں وہ برسائی جائیں گی، اور بہت کچھ جو دنیا میں آج تک
مسلمان تو سمجھتا ہے اور سمجھتا رہے گا، اور جو بھی مذہبی لوگ ہیں، خواہ وہ عیسائیت میں ہوں، ہندو مت میں ہوں، یا جوڈائزم میں ہوں، یہودیت کے اندر ہوں، وہ سب اللہ تعالیٰ کو ماننے والے آج تک تو وہ سب کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ کرتا ہے. لیکن یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے زور پر جب کر کے دکھایا جاتا ہے تو پھر اچھے اچھے شخص کے دل میں ایک شک پیدا ہوتا ہے کہ یار واٹس دس. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ تو ظاہر ہو گئی ہیں. اب ان سب کے اوپر جو کنٹرول ہوگا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص بھی آئے گا اور وہ دنیا پر حکومت کرے گا. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، آپ سب لوگ سوشل میڈیا پر پوری طرح انہیں، اور اس میں ایک چیز جو کہی جا رہی ہے کہ یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے یہ دنیا کو یہ دنیا پر یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے ہے کہ ہم اپنے ایک حکم سے وہ چھوڑیے، اس بحث میں نہ جائیے کہ یہ وائرس جو ہے یہ لیبارٹری میں پروڈیوس کیا گیا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت ہے. لیکن بہرحال جو انسٹرکشنز آ رہی ہیں وہ بہرحال UN کی طرف سے ہی آ رہی ہیں، اور یہ بات جو ہے یہ اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ ان کے ایک اشارے پر ساری دنیا جو ہے وہ سٹینڈ سٹل ہو سکتی ہے. اور جیسا کہ کہا جا رہا ہے، آپ غور کیجئے نا کہ محترم ڈاکٹر شاہ احمد صاحب رحمہ اللہ کی ایک بات ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اصل خبر جو ہے وہ سرخی میں نہیں ہوتی، وہ اندر کے صفحے میں اس کو ایک کالم والی چھوٹی سی خبر ہوتی ہے، وہ اصل خبر ہوتی ہے. تو وہ چیزیں کہ جو سامنے آ رہی ہیں ان سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں تو IMF کے لیے جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ کتنے دن چلتے رہتے ہیں، اور اب یہ فیاضیاں کیا ہو رہی ہیں. یعنی ایک ریکویسٹ پر، پرائم منسٹر صاحب کی ایک ریکویسٹ پر ایسا پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے تو ایسا باقی ممالک کے ساتھ بھی ہو رہا ہوگا. یعنی کتنے کروڑوں اربوں ڈالر جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں کس کے لیے. تو اصل چیز جو جس کی طرف بات بڑھ رہی ہے، اور ممکن ہے وہ بات درست ہو، میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں اکنامکس کا اور فائنانس کا، کہ پیپر کرنسی کو ختم کرنا اور الیکٹرانک کرنسی کو رائج کرنا، جس کا کنٹرول ایک ہاتھ کے پاس ہو. آپ نوٹ لے کے جاتے ہیں، کچھ سکہ لے کے جاتے ہیں، آپ کچھ دیتے ہیں اور اس سے کچھ چیز لیتے ہیں. الیکٹرانک کرنسی کیا ہے؟ ہاں تمہاری پیمنٹ ہو گئی، ہاں تمہارے پیسے آ گئے، بس. لیکن نہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے نہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے، آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ کیا رہا ہے. لیکن بہرحال ایسا ضرور محسوس ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو خبریں دی ہیں، بات اس کی طرف بڑھ رہی ہے. ابھی یقین کے ساتھ کچھ کہنا شاید قبل از وقت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی اس میں کچھ اور سال جو ہیں وہ درکار ہوں. لیکن بہرحال things are moving towards that. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اب آپ لوگ وضو کر کے، میں نے عرض کیا تھا کہ بیٹھا کریں خطاب سننے کے لیے. اب آپ سنتیں گھر پر ادا کر کے اور قرآن اکیڈمی تشریف لے آئیں. انشاءاللہ 1:50 پر دوسری اذان ہوگی، اور پھر اس کے بعد مختصر خطبہ اور پھر نماز ہوگی، پھر اس کے بعد آپ فارغ ہو جائیں گے. السلام علیکم. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. الله 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 الله